بس بھی کر دے روحان، اب تو دن کی روشنی پھیل گئی ہے۔ نور پوری رات روحان کی شدتوں کو سہ کر اب تھک چکی تھی، پوری رات کی جاگے ہوئے تھے، لیکن روحان تھا کہ اس کی بے خودی میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ شادی کی رات تھی، اس لیے جھجک کے مارے وہ اسے زیادہ انکار بھی نہیں کر پائی، لیکن سردیوں کی طویل رات گزرنے کے بعد اب صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ بالآخر بے بسی سے اس نے ہاتھ جوڑ کر روحان کی منت کی تھی، تب وہ پیچھے ہٹا تھا، کیونکہ اس کی بھی نیند سے چور تھی، لیکن نور کی خوبصورتی اور حسین چہرے نے تو اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال اب وہ بھی کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ نور کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل تھی۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں گئی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ روحان بے خبر سو رہا تھا، اسی لیے نور کو ہی اٹھنا پڑا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، بڑی مشکل سے کمرے کے دروازے تک نیند میں جھولتی ہوئی پہنچی۔ کہنے لگی کون ہے؟ تو اس کی ساس کہنے لگی بیٹا 9 بج گئے ہیں، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، تم لوگ تیار ہو کر آ جاؤ۔ نور کا دل چاہ کے رو دے۔ 7 بجے تو ان کے بیٹے نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ وہ مشکل سے 2 گھنٹے ہی سوئی تھی۔ جب ساسو ماں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا تو اس نے ایک ہی نظر روحان پر ڈالی تھی، جو بے خبر سویا ہوا تھا، لیکن پھر خاموشی سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی، نہا دھو کر واپس آئی، تیار ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تب تک اس کے گھر والے ناشتہ بھی لے کر آ گئے تھے۔ اس کی ساس فہیدہ بیگم کہنے لگی بیٹا روحان کو اٹھاؤ، کتنی بری بات ہے، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آئے ہیں، لیکن وہ تو روحان کے پاس جانے سے بھی کترا رہی تھی۔ رات بھر جتنی شدت اس نے دکھائی تھی، دل میں کہیں نہیں، روحان کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ اس کے پاس جگانے جائے اور وہ پھر سے شروع نہ ہو جائے۔ کہتا تھا دل نہیں بھر رہا تم سے، بس نہیں چل رہا کہ اس رات کو مزید طویل کر دوں اور تمہاری قربت سے خود کو سیراب کرتا رہوں۔ اس کی باتوں نے نور کو جانے سے کترانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن فہیدہ بیگم اسے بار بار کہہ رہی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں گئی۔ وہ اب بھی گہری نیند سویا ہوا تھا، ویسے بھی 11 بج چکے تھے۔ وہ روحان کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلانے لگی، کہنے لگی روحان جلدی سے نہا کر تیار ہو جاؤ، میرے گھر والے بھی آ چکے ہیں، صبح ناشتے پر آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ خمار آلود آنکھیں بمشکل ہی روحان نے کھولی تھی۔ جب نور کا نکھرا روپ دیکھا تو پھر سے دماغ پر نئے سرے سے سرشاری چھائی تھی، اسے کھینچ کر خود پہ گرایا تھا۔ نور اس میں آفتاب کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے بے ساختہ اس کے اوپر جا گری تھی۔ کہنے لگا تمہارے پہلو سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ایک تو کمبخت یہ رشتہ دار مجھے اسی لیے زہر لگتے ہیں، میاں بیوی کو تو وقت گزرنے ہی نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگی پلیز چھوڑیں مجھے، لیکن روحان نے اپنی من مانی پر پھر ایک بار کی تھی، اس کے بعد ہی اسے چھوڑا تھا اور خود نہانے چلا گیا۔ وہ زچ ہو کے رہ گئی تھی۔ باہر آیا تو تولیہ اس کے منہ پر پھینکنے لگا۔ میں تو اپنے سسرال والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے جا رہا ہوں، تم جاؤ دوبارہ سے نہا کر تیار ہو جاؤ اور پھر سب کو وجہ بھی بتا دینا۔ نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رو دے۔ بہرحال وہ جا چکا تھا۔ نور نے دوبارہ سے غسل کیا اور وہی کپڑے پہن کر تیار ہو کر باہر آ گئے، لیکن سر پر دوپٹہ اچھے طریقے سے اوڑھ لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد روحان پھر اسے اشارے کر رہا تھا کہ چلو کمرے میں، لیکن وہ تنگ آ چکی تھی، اس لیے فہیدہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھی باتوں میں مصروف رہی، لیکن روحان بار بار اپنی نظروں سے اسے کمرے میں جانے کو اشارے کر رہا تھا۔ نور کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ غصے میں آ کے روحان کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بھی بڑی زور سے مارا تھا۔ فہیدہ بیگم کہنے لگی اسے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں۔ بہرحال وہ کمرے میں نہیں گئی۔ رات کو ولیمہ تھا، پھر وہ پارلر چلی گئی۔ رات کو گرے اور سلور رنگ کی میکسی میں وہ کمال لگ رہی تھی، قیامت ڈال رہی تھی، اور روحان تو اس پر نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ جب وہ دونوں سٹیج پر بیٹھے تو روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بیٹھے
دیکھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، کہنے لگا آج تو تم مجھ سے بچو گی نہیں۔ لیکن نور کا سر چکرا رہا تھا، پورے رات وہ نہیں سوئی ہوئی تھی۔ پھر پورا دن بھی فہیدہ بیگم کے ساتھ بیٹھی رہی اور نیند سے بے حال تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آج میر روحان کے ساتھ رات سے تو نور کی والدہ صفیہ بیگم نے فہیدہ بیگم سے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ولیمے پر ہم بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اگلے روز دولہا اور اس کے گھر والے آ کر لے کر